شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت ہی دلچسپ اور دل نشیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ دور بیٹھے ہوئے بھی آپ کو ایسے سنتے تھے جیسے قریب والے سنتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے۔ حضور غوث اعظم 70,000 مریدوں کے درمیان بیٹھ کر معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر یوں گئے اور یوں آئے کہ جب واپس آئے تو بستر مبارک گرم تھا، کنڈی مبارکہ ہل رہی تھی، اور جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے مرید آپ کی باتیں سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اور حضور غوث اعظم کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سن کر جھوم رہے تھے۔ تبھی وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ یہودی یہ سنتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم یوں گئے اور یوں آئے، کنڈی مبارکہ ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھا اور پانی بھی بہہ رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنتوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کے حالات دکھائے۔ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروائی، اور آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات کی، اور باقی جتنے بھی معراج شریف میں واقعات ہوئے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے کام کر کے کوئی آئے اور وقت رک جائے؟ وقت تو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بھلا اتنے کام کر کے آنے کے بعد بھی بستر کیسے گرم تھا، کنڈی کیسے ہل رہی تھی؟ یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات تو ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ یہودی یہ کہہ رہا تھا اور حضور غوث اعظم اس کی بات کو اچھی طرح سے سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ حضور غوث اعظم نے واعظ کے دوران ہی اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے، تم کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں منکر بنا رہی ہے؟ حالانکہ تم نے خود یہ واقعہ پڑھا ہے، اور یہ واقعہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ خالق ازل خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی اور کس طرح ہم نے آپ کو معراج کرائی۔ تو وہ یہودی کہتا ہے، نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ بندہ اتنے کام کر کے آئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہو اور بستر بھی گرم ہو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تم مسلمان لوگ جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ۔ حضور غوث اعظم کو یہ سن کر جلال آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے نانا جان کے بارے میں ایسی باتیں سن کر آپ غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس یہودی سے فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں کہ کیسے آپ نے معراج کی اور کیسے واپس آئے، تو کنڈی کیسے ہل رہی تھی اور بستر مبارک بھی کیسے گرم تھا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، نہیں، آپ تو بہت کرامتیں دکھاتے ہیں، آپ تو مسلمان جادوگر ہو، اور یہ آپ کے جادو کا ہی اثر ہے کہ لوگ آپ کے شہر میں جکڑے جاتے ہیں۔ مجھے اپنے جادو سے باز رکھیں، میں آپ کے بہکاوے میں نہیں آنے والا معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہوا وہ یہودی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جلدی کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی اس کی بیوی کھانا لینے جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے، رک جاؤ، آج میرا جی کر رہا ہے کہ میں پہلے نہا لوں، جا کر دریا میں ڈبکی لگاؤں، تو بس کھانا تیار کر، میں ابھی آیا۔ اس کی بیوی یہ سن کر کہتی ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سخت بھوک لگی ہے، ابھی اچانک کیسے نہانے کا خیال آیا؟ اس قدر نہانے کے بارے میں پرجوش تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے؟ تو یہودی اپنی بیوی سے کہتا ہے، بات کچھ نہیں، بس میرا جی کر رہا ہے کہ آج میں پہلے نہا لوں، تم کھانا تیار رکھنا، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہودی دریا پر چلا جاتا ہے اور دریا میں ڈبکی لگاتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ باہر کی دنیا ہی بدل چکی تھی، نہ وہ علاقہ تھا، نہ وہ جگہ تھی، نہ وہ ملک تھا، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پہلے مرد تھا، اب وہ ایک عورت بن چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر کچھ مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں، اور کچھ دریا کے کنارے پر لوگ کپڑے بھی دھو رہے ہیں۔ وہ مرد جو دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اس یہودی عورت سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو یہاں کی نہیں لگتی، تم کون ہو اور کہاں کی ہو؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ مجھے کپڑے دے دو تاکہ میں اپنا جسم ڈھانپ لوں۔ ان میں سے ایک شخص اس کو کپڑے دے دیتا ہے
اور وہ کپڑے پہن کر باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہیں یہ تو نہیں معلوم کہ تم یہاں کیسے آئی ہو، لیکن یہ تو معلوم ہوگا کہ تم کہاں کی ہو، کس علاقے سے تعلق ہے تمہارا گھر کس جگہ پر ہے۔ لیکن وہ یہودی خاموش رہا۔ وہ بیچارہ کہتا تو کیا کہتا، کیونکہ وہ تو مرد سے عورت بن چکا تھا۔ تو وہ شخص اس یہودی سے کہتا ہے کہ چلو تم اس شہر میں اجنبی ہو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اور اس طرح اس یہودی کو، جو اب ایک خوبصورت عورت بن چکا تھا، وہ شخص اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ شخص اس یہودی سے کہتا ہے کہ تجھے دیکھ کر میری نیت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ تو بہت خوبصورت ہے اور میں بھی شادی شدہ نہیں ہوں اور اسلام کے اصولوں کے خلاف بھی نہیں کر سکتا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو یہودی اپنی عزت بچانے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں تم سے شادی کروں گی۔ اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے اور کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس یہودی کو، جو اب ایک عورت بن چکا تھا، 11 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں دوبارہ اسی دریا پر جاؤں اور پتہ کروں کہ یہ راز کیا ہے، میں کیسے ایک مرد سے عورت بن گیا، میں کس زندگی میں آ گیا ہوں۔ لیکن اسے دریا پر جانے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ وہیں پر رہنے لگا۔ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن آیا کہ اس کا شوہر مر گیا۔ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے بچوں کے۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگی کہ تو اپنے چھوٹے بھائیوں کا دھیان رکھنا، میں بس یوں دریا پر گئی اور یوں نہا کر آئی، تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا اور انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، اور یہ گرم گرم کھانا رکھا ہے، جیسے ہی میں واپس آؤں گی تو ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس نے بالکل ایسے ہی کھانا رکھا جیسے وہ مرد تھا، اور گھر میں کھانا چھوڑ کر وہ نہانے آیا تھا۔ وہ یہودی جو عورت کی شکل میں تھا آیا اور اس نے آ کر دریا میں ڈبکی لگائی، اور جیسے ہی سر دریا سے باہر نکالا تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا وہی علاقہ، وہی لوگ، وہی ماحول اور ہر طرف صرف وہی نظام چل رہا ہے۔ جلدی سے دریا سے باہر نکلتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے جب اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ لگتا ہے تم نہائے بغیر ہی آ گئے ہو، ابھی تو تم پورے دریا پر پہنچے بھی نہیں ہوگے، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ لگتا ہے بھوک نے تجھے ستایا تھا، اس لیے تو نہائے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ اس بیچارے پر جو گزر رہی تھی وہ خود ہی جانتا تھا۔ ادھر وہ کتنے سال گزار کے آیا تھا، اس کے بچے بھی ہو گئے تھے، اور ادھر اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ تو پورا نہا تو لینا تھا، اتنی جلدی آنے کی کیا پڑی تھی؟ اس کی بیوی اس کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کھانا ابھی گرم تھا۔ تبھی بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور وہ دوڑ کر حضور غوث اعظم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں، بے شک آپ کا نبی 1 سال سے بھی کم لمحے میں کائناتوں کی سیر کر کے آ گیا، اور کنڈی مبارکہ بھی ہل رہی تھی اور کھانا مبارک بھی گرم تھا۔ حضور میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دیجئے اور میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور بعد میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کائناتوں کا مالک ہے، کائناتوں کا خالق ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس نے یہ ساری کائنات اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے نبی کو ایک ساتھ میں معراج شریف کروا دے اور جنت اور آسمانوں کی سیر کروا دے۔ بے شک ہمارا اللہ سچا ہے اور ہمارا نبی بھی سچا ہے۔